جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. لیکن افسوس صد افسوس کہ جس مسجد سے امن و امان کا سبق دیا جانا تھا اور دیا جا رہا ہے، جس مسجد سے یہ پیغام اور یہ دعوت عام کی جا رہی ہے کہ لوگ مل جل کر کے رہیں، جس مسجد سے یہ اعلان برملا کیا جا رہا ہے کہ اس ملک کی ترقی تبھی ہے جب اس ملک کے رہنے والوں میں آپس میں تال میل ہوگا اور محبت و اخوت کو جو ہے فروغ دیا جائے گا اور دشمنی اور عداوت کو ختم کیا جائے گا، تبھی یہ ملک اور کوئی بھی ملک ہو وہ ترقی تبھی کر سکتا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مسجد سے امن و امان کا درس دیا جانا تھا اور درس دیا جا رہا ہے، آج اس مسجد کا سہارا لے کر کے نفرت پھیلائی جا رہی ہے کچھ شر انگیزوں کی طرف سے۔ چند لوگ ہیں، چند لوگوں کی طرف سے مسجد کو نشانہ بنا کر کے نفرتیں پھیلانے کا کام ہو رہا ہے، دشمنیاں پھیلانے کا کام ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی جرأت اور کوشش ناپاک کی جا رہی ہے، اور کس طریقے سے پرانی مسجدیں جو سینکڑوں سال پرانی مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اس میں جو ہے نمازیں قائم ہوتی آ رہی ہیں، کس طریقے سے اس پر قبضہ کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے جذبات پر حملہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے دستور اور آئین اور اس کے قانون پر بھی ایک حملہ ہے، اس کے قانون پر بھی ایک حملہ ہے۔ سن 1991 میں قانون پاس کیا گیا تھا ہندوستان کی اس وقت کی سرکار کی طرف سے، بلکہ سپریم کورٹ کا غالباً یہ فیصلہ تھا کہ 15 اگست 1947 سے پہلے جو بھی جہاں کہیں بھی مذہبی مقامات ہیں اس کو اس حالت پر باقی رکھا جائے گا، اس میں جزوی اور کلی کوئی بھی تبدیلی ہرگز برداشت نہیں ہوگی اور کسی طریقے کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جو 1947 سے پہلے مذہبی مقامات اپنی جگہ تھے وہ اپنی حالات پر باقی رہیں گے، ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اور یہ فیصلہ جو لیا گیا تھا، یہ قانون جو بنایا گیا تھا، اس وقت کے وزیر داخلہ نے لوک سبھا میں یہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس قانون کو ہم ملک کے جو دو گروپ ہیں، یا یہ کہہ لیا جائے فرقہ، جو الگ الگ کمیونٹی کے لوگ ہیں، ایک مسلم بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور ہمارے دوسرے جین بھائی بھی ہیں، جو بھی ہمارے بھائی اس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، ان کے درمیان کس طریقے سے محبت کو قائم کر دیا جائے، بھائی چارے کو عام کر دیا جائے، کس طریقے سے الفتوں کو اس میں عام کر دیا جائے، اور کسی طریقے کی دشمنی اس میں دخل اندازی نہ لے لے، اس میں داخل نہ ہو جائے، کسی طریقے کی جو ہے ایک دوسرے کی عداوت نہ پیدا ہو جائے۔ کس طریقے سے پیدا ہوتی؟ اب 1991 میں مثال کے طور پہ یہ قانون بنا۔ آج تو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں کتنا خراب ہے۔ اس وقت بھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ فلاں جگہ میرا مندر ہے، فلاں جگہ میرا گرودوارہ ہے، فلاں جگہ میری مسجد ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ قانون بنایا گیا کہ اب جو جہاں پر ہے وہ وہیں پر باقی رہے گا، اس میں تبدیلی ذرا سی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور آگے اسی قانون کے بتاتے ہیں سیکشن 3 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر بائی چانس، اور ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہندوستان کی تاریخ بڑی پرانی ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ اگر کسی مذہبی مقام پر کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ ہاں یہاں پر مسجد نہیں فلاں چیز تھی یا فلاں چیز نہیں مسجد تھی، تو بھی اس چیز کو بدلا نہیں جا سکتا اس قانون کے بعد۔ اور اسی قانون کے ماتحت یہ بھی تفصیل لکھی گئی ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس ایشو کو، اس جو ہے پوائنٹ کو اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی شخص، اس وقت یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ اگر اس وقت کسی عدالت میں، کسی کورٹ میں فیصلہ چل رہا ہے یا قانونی کارروائی ہو رہی ہے کہ جہاں پر مذہبی مقام کو بدل کر کے کسی اور مذہبی مقام میں تبدیل کر دیا جائے، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اس قانون کی روح سے وہ سارے جو ہے جتنے بھی مقدمات چلنے سب کو ختم کر دیا جائے، اور نئے جو مقدمات آنے والے ہیں اس میں قانونی کارروائی بالکل نہ کی جائے۔ ابھی ہم نے چند دن پہلے دیکھا کہ نچلی عدالتوں نے جس طریقے سے فیصلہ لیا اور جو رویہ رہا گیان واپی مسجد کے ساتھ میں کہ اس میں 20 آدمیوں کی نمازیوں کی پابندی لگا دی کہ صرف 20 آدمی نماز پڑھیں گے، اور وہ جو فوارے والا جو وضو خانہ تھا، حوض بنا ہوا تھا، اس پہ پابندی لگا دی، سیل کر دیا اس ایریے کو۔ تو ان سب فیصلوں سے جو عوام ہیں
اس کے اندر ایک بڑا اثر پڑتا ہے قانون کے خلاف ایک غلط اثر پڑتا ہے۔ اور جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو قانون کے خلاف ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کا خود فیصلہ تھا تو آپ کی کوئی مجال نہیں تھی کہ آپ اس کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دیں، لیکن جب فیصلہ سنایا گیا تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوا، بلکہ ہندوستان کے جو انصاف پسند لوگ ہیں، انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی لوگوں سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا کوئی بھی مذہب ہو، لیکن ان کا اگر ذہن صاف ہے اور وہ انصاف چاہتے ہیں، وہ امن و امان چاہتے ہیں، ملک کی ترقی چاہتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، اور ان کا یہ احساس ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گیان واپی مسجد کا جو معاملے کو طول دیا جا رہا ہے یہ بے بنیاد ہے۔ ہم کہیں اور جا کر کے بات نہ کریں، خود بنارس کے جو گیان واپی مسجد کا مسئلہ ہے، اس کے اگل بغل کے ہم غیر مسلموں کا جو ہم نے ویڈیو دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، اور ان کا جو کہنا ہے انٹرویو میں، وہاں کے بلکہ مندر کے پجاری کا کہنا یہ تھا، پنڈت کا کہنا یہ تھا کہ ہم بچپن سے اسی مسجد میں کھیلتے آ رہے ہیں، اور وہ جو ہے فوارہ ہے، نہ کہ کوئی اور چیز ہے جس کو جو ہے جس چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے، مسجد میں نام لینا مناسب نہیں۔ وہاں کے غیر مسلم بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوارہ ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ اچھا، دوسری ترکیب یہ چلی گئی کہ اس کا نام گیان واپی کیوں رکھا گیا؟ اردو نام رکھا جانا چاہیے تھا، مسجد صدیق ہے، مسجد عائشہ ہے، مسجد ابراہیمی ہے، یا کوئی بھی نام رکھا جاتا۔ گیان واپی کا کیا مطلب؟ ہندی لفظ کیوں رکھا گیا؟ تو اس علاقے کا نام، اس محلے کا نام گیان واپی تھا، اور اس محلے کی نسبت سے اس مسجد کو بھی گیان واپی کی نظر سے دیکھا جانے لگا اور کہا جانے لگا، اور اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ مثال کے طور پہ کہیں اور دور نہ جائیں، ہمارے پڑوس کی مسجد، اس کی پڑوس کی مسجد کا جو نام ہے وہ مسجد قباء ہے، ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ گرین سٹی والی مسجد۔ اس طرف پڑوس میں چلے جائیے، اس مسجد کا نام مسجد ابراہیمی ہے، ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ بڑی مسجد، شیخ پور بڑی مسجد۔ تو علاقے اور محلے کے اعتبار سے بھی مسجدیں مشہور ہوتی ہیں، تو اسی حساب سے وہ مسجد بھی مشہور ہو گئی۔ تیسرا پوائنٹ جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ مشہور مغلیہ تاجدار جو بادشاہ گزرا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مندر کو توڑ کر کے اس مسجد کی تعمیر کی تھی، جو کہ سراسر بات غلط ہے۔ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو مسجد ہے مشہور بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں قائم تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بادشاہ اکبر کے پرپوتے تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب یہ پرپوتے تھے، پتہ یہ چلا کہ پردادا کے زمانے میں یہ مسجد قائم تھی، تو کس طریقے سے پرپوتا مندر کو توڑوا کے مسجد قائم کر سکتا ہے؟ یہ تو 3 نسلیں پہلے مسجد آباد ہو چکی تھی، مسجد کی تعمیر ہو چکی تھی۔ تو بالکل یہ بات سراسر غلط ہے، اور میڈیا کا جو سوشل میڈیا بھی کچھ حصہ اس میں شامل ہے، باقی جو دوسرا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا استعمال کر کے سچ کو چھپایا جا رہا ہے، جھوٹ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اگر جھوٹ کو 100 مرتبہ کہا جائے گا اور سچ کو بالکل نہیں کہا جائے گا تو جھوٹ کو بھی لوگ سچ سمجھنے لگیں گے۔ یہ ایک قانون ہے دنیا کا، یہ ایک قانون ہے جو کہ انگریزوں سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ جھوٹ کو اتنی مرتبہ کہہ دو لوگوں کے سامنے کہ اس کو لوگ سچ سمجھ بیٹھیں۔ اور غلطی اس میں ہماری بھی ہے کہ ہم سچ لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے، ہم سچ لوگوں کو بتا نہیں سکتے، ہم سچ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا سکتے ہیں، لوگوں کے جو آستھا جس کو کہتے ہیں اس کو ہم ٹھیس پہنچا سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اپنے اسٹیٹس پہ فوٹو لگا لیا، اپنے فیس بک پر ہم نے پوسٹ کر دی کسی فوٹو کی، جس سے ان کو تکلیف ہونے لگی اور پتہ چلا کہ مسلمان بھائی گرفتار ہو گئے۔ ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم حقیقت کو سامنے رکھتے، تاریخی واقعات کو سامنے رکھتے، تاریخی حوالے کو سامنے رکھتے، اور زیادہ سے زیادہ ہم یہ کرتے کہ توحید کی دعوت دے دیتے، لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہوا۔ ہمارے نوجوان اس کے برعکس نظر آئے، اس کے خلاف کام کرتے نظر آئے، اور پھر ان کی طرف سے بھی ایکشن لیا گیا کہ تمام جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔